بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارے 3 میں چند آیتوں کا انتخاب کر یہ پیغام جو ہمیں اس سے لینا چاہیے اور زندگی میں لانا چاہیے، جو زندگی سے متعلق بہت اہم نکات ہیں، اس پر آج گفتگو کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی جو شان ہے اور پارے 3 کا نام لیتے ہی ہم سب کے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے کہ آیت الکرسی یہ قرآن کا ایک بڑا مقام رکھنے والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی عرش معلیٰ پر بیٹھنے والی صفت، اور نہ اسے نیند ہے نہ اسے زمین و آسمان کا مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 255 والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات بیان فرمائے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنت اور اس کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، نہیں آ سکتی۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسنون اعمال میں فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ بہت حفاظت والی آیت ہے، حفاظت والی صورت ہے، ایک حفاظت والی بہترین بچوں پر دم کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی اٹھتے بیٹھتے کسی اہم معاملے میں جانا ہو، کسی قسم کی بے چینی ہو، آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ جادو سحر کے لیے بھی بڑی اثر انگیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 263ویں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اگر تم کسی سائل کو، مانگنے والے کو اگر کوئی چیز دے دیتے ہو بہتر ہے، نہیں دے سکتے تو احسان مت جتلاؤ، اس کو حقیر و ذلیل مت سمجھو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کرنا، اچھی کام کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دیا گیا یتبعها اذی، اور اس کے بدلے میں اسے تکلیف یا اذیت پہنچائی گئی۔ یہ غلط عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرمائی، اس کو کہا کہ صدقہ کرنے سے بہتر وہ بات ہے جو بھلی بات ہو، اچھی گفتگو ہو۔ یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے سے آدمی کو بعد میں، سائل کو، مانگنے والے کو اذیت دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی کچھ بھی صدقہ کریں، خیرات کریں تو سامنے والے کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ 262 والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم صدقہ دو، دینا چاہیے، مگر ان لوگوں کی طرح مت دو، بالمن، جو احسان جتلاتے ہیں، والاذی، اور صدقہ دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ یہ عمل بالکل ناقابل قبول ہے، بہتر نہیں ہے۔ جو آدمی صدقہ دے کر احسان جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدقہ دو تو اس کو اپنی سعادت سمجھ کر دو، صدقہ دو تو اسے رضائے الہی کے لیے دو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا جو آدمی صدقہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بری موت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں۔ اس لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آداب و رعایت ہمیں اس آیت سے مل رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم صدقہ دیتے ہوئے ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ سورہ بقرہ کی 275 والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سودی لین دین بہت برا عمل ہے۔ سود دینا، سود لینا، یہ انتہائی ذلت والا عمل ہے، جس کو اللہ کے نبی نے یوں کہا، جو بندہ سود والا عمل رکھتا ہے اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی
यतखब्बतुहु الشیطان من المس، جو بندہ سود والی زندگی گزارے گا، سود میں اس کی جس کی عمل داری ہوگی، وہ کل قیامت میں قبر سے ایسے اٹھے گا جیسے اس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ بہت سی اس کے اندر یہ باتیں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ، شہادت والی موت سے، ایمان والی موت سے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے سودی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمام گناہوں میں سب سے کم اثر اس کا یہ ہے سود کا کہ وہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے۔ اس لیے سود سے بچیے، سود سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 280 والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر آپ کسی کو قرض دیے ہوں، وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، نادار ہے، تو آپ اسے مہلت دو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم معاف کر دو، اس کو صدقہ کر دو تو یہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی، اگر جسے ہم قرض دیے ہیں وہ بالکل غریب ہے، نادار ہے، تو اسے مہلت دینا چاہیے۔ پھر دوسرا عمل یہ بتایا، اگر آپ معافی کر دیں تو یہ بھی اللہ کی نظر میں مستحسن عمل ہے، بہتر ہے۔ تو دونوں راستے ہیں، ایک تو مہلت دی جائے، اگر اللہ نے صاحب استطاعت رکھا ہے تو معافی کر دیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 282 آیت، جس میں اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کوئی معاملہ تم طے کرو تو اس کو کتابت کی شکل دو، لکھنے کا اہتمام کرو۔ اس سے ہوتا یہ ہے آپس کے اندر جو معاملہ طے ہوتا ہے وہ ایک کتابچے کی شکل میں تیار ہو جاتا ہے، جو آپ کے معاملات کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ بھی سگنیچر کر دیں، جانبین اپنا تصدیق نامہ بنا لیں، اس پر سگنیچر کر دیں، دستخط کر دیں۔ یہ معاملہ ایسا ہوگا جس سے آپ کو کل کسی طریقے کی پریشانی، رکاوٹیں اور مصائب کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، آپ نقصان اٹھانے والے نہیں بنیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین بتلا دیا کہ آپ کوئی بھی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں اور جانبین اس پر اپنی خوشی کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے، یہ بعد میں چل کر نقصان کا ذریعہ نہیں۔ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزتوں کا مالک، ذلت کا مالک اللہ ہے، وہی ہے جو تمہیں عزت دیتا ہے، وہی ہے جو تمہیں ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی 31ویں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں تمہاری محبت کا جو معیار ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت سے وابستہ ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کا سچا تابعدار بن جائے، اس کی زندگی اللہ کی محبوبیت والی ہو جائے، تو اسے رسول اللہ کا محبوب بننا پڑے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کا محبوب بن جائے۔ فَاتَّبِعُونِي یعنی میری تابعداری کرے۔ جب آدمی اللہ کے نبی کی تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کریں کہ یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین ہونا چاہیے، اسی میں پائیداری ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل جو بظاہر معمولی سے نظر آتے ہیں، اگر اس کو سنت کا عملی جامہ پہنا جائے تو وہ عمل ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، وہ عمل ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔
حضرت ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 100 نوافل کوئی آدمی پڑھ رہا ہے مگر اس کے اندر سنتوں کی اور آداب کی رعایت، واجبات کی رعایت نہیں ہے، اور ایک وہی بندہ ہے جو واش روم استنجا کا استعمال کرتا ہے تو سنت طریقے سے بیٹھ کر رہا ہے، تو وہ عمل جو استنجا خانے میں سنت کی مطابقت والی ہے وہ 100 رکعت نفل بغیر ادا رکعت سنت کا اہتمام کے بغیر والی ہے، اس سے بہتر یہ واش روم میں سنت والے عمل کو اپنانا ہے۔ ہمیں اس آیت سے پیغام ملتا ہے کہ ہم زندگی میں اپنی ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی کوشش کریں۔ سورہ آل عمران کی 77 والی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ کی نظر سے محروم ہونے والا عمل ہے۔ جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدوں کو توڑتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں محروم بندہ ہے، مبغوض بندہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو جو توڑتے ہیں ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں، تھوڑی سی آمدنی کی چکر میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اعمال ان کا نہیں چلے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، یہ دردناک عذاب میں ملوث رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 25ویں آیت میں فرما رہے ہیں وَمَن یبتغِ غَیرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور تہذیب کو اپناتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں قرآن مجید کا جو پیغام ہم آپ کو سنا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق دے۔ سنیے، عمل کی نیت سے سنیے، اللہ بہترین بدلہ عطا کرے۔ السلام علیکم۔